اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، کیا آپ آپریشن میجک کارپٹ کے نام سے واقف ہیں؟ اس خفیہ آپریشن کی مدد سے کیسے یہودیوں کو اسرائیل میں بسایا گیا اور اس آپریشن کو کون کون سی خفیہ تنظیمیں سپورٹ کرتی ہیں، آج ہم آپ کو اسی حوالے سے اہم معلومات فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اردو کور کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ اسی طرح کی معلوماتی اور قیمتی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں۔ تو آئیے چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، ایندھن دکھانے والی سوئی نیچے سے نیچے جاتی گئی۔ اس وقت وہ مصر کے اوپر تھے۔ ایندھن نہ ڈلوایا جاتا تو جہاز گر سکتا تھا۔ پائلٹ ایک خفیہ مشن پر تھا۔ اس کے جہاز میں 150 یہودی سوار تھے جو یمن سے اٹھائے گئے اور اسرائیل لے جائے جا رہے تھے۔ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان سخت کشیدگی تھی۔ فسادات ہو رہے تھے جن میں کئی ہلاکتیں ہو چکی تھیں۔ اس لیے جہاز اترنے کے بعد لوگوں کو پتہ چلتا کہ وہ یہودی ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن پھر بھی پائلٹ نے اترنے کا فیصلہ کیا۔ انتظامیہ سے رابطہ ہو چکا تھا کہ صرف ایندھن لینا ہے۔ جیسے ہی جہاز اترا، ایئرپورٹ حکام جہاز کی چیکنگ کے لیے آئے تو پائلٹ نے کہا کہ مسافروں کو اسپتال پہنچاؤ، کیونکہ جواب میں کہا کہ یہ سارے چیچک کے مریض ہیں اور علاج کے لیے لے جائے جا رہے ہیں۔ ان دنوں یہ مرض ایک عفریت کی مانند پھیلا ہوا تھا۔ لوگ اس سے خوف زدہ تھے، اس لیے انتظامیہ نے مسافروں سے دور رہنے میں ہی عافیت جانی اور جلدی سے ایندھن دے کے روانہ کر دیا کہ کہیں جراثیم نہ پھیل جائے۔ یہ تھا آپریشن میجک کارپٹ کے بے شمار سنسنی خیز واقعات میں سے ایک واقعہ، اور پائلٹ تھے امریکہ کے رابرٹ ایف ایگوائر جو آپریشن کے چیف تھے۔ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے وقت قریباً 10 لاکھ یہودی مشرق وسطی، افریقی اور عرب ممالک میں مختلف مقامات پر موجود تھے جن کو کافی مشکلات کا سامنا تھا۔ اس سے قبل 1947 میں جب اقوام متحدہ نے فلسطین کو یہودی اور عرب ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا تو دیگر مقامات پر موجود یہودی غیر محفوظ ہو گئے۔ چند ماہ بعد صورتحال اس وقت مزید بگڑ گئی جب یمن میں 2 مسلمان لڑکیوں کو قتل کیا گیا اور الزام یہودیوں پر لگا۔ پھر فسادات شروع ہو گئے اور یہودیوں پر حملے ہونے لگے، جس پر امریکی اور اسرائیلی حکومتوں نے یہودیوں کو اسرائیل منتقل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ناظرین گرامی، اس منصوبے کے لیے مالی تعاون امریکن جوئش جوائنٹ ڈسٹریبیوشن کمیٹی نے فراہم کیا۔ منصوبے کو حتمی شکل دینے کے بعد امریکی اور اسرائیلی حکام نے یمن کے شاہ سے رابطہ کیا تو انہوں نے اس شرط پر یہودی لے جانے کی اجازت دے دی کہ ان کو لے جانے والے جہاز یمن کی سرزمین پر نہیں اتریں گے، بلکہ شہر عدن سے ملحق گیولا نامی ٹرانزٹ کیمپ سے یہودیوں کو اٹھائیں گے، جو اس وقت انگریز حکومت کے پاس تھا اور یمن سے قریباً 300 کلومیٹر دور تھا۔ اس کے بعد اس خفیہ آپریشن کی تیاری شروع ہوئی جس کا نام آپریشن میجک کارپٹ تجویز کیا گیا، اور اس کا ہدف یمن سے تمام یہودیوں کو نکال کر بحفاظت اسرائیل پہنچانا تھا۔ چونکہ یہ خفیہ آپریشن تھا، اس لیے اعلان نہیں کیا جا سکتا تھا کہ تمام یہودی ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں جہاں سے ان کو لے جایا جائے گا، بلکہ یمنی حکومت کی رضامندی سے ہی کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگائی گئی جن کا کام یہودیوں کو ڈھونڈنا اور ان کو اسرائیل جانے کے لیے تیار کرنا تھا۔ ساتھ ہی انہیں یہ تاکید بھی کرنا تھی کہ کسی کو بھی نہ بتائیں۔ یوں کئی ماہ تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور ایک اندازے کے مطابق قریباً تمام یہودیوں کو پیغام مل گیا اور وہ تیار ہو چکے تھے۔ اس کے بعد ملک کے مختلف حصوں سے ٹولیوں کی شکل میں لوگ ٹرانزٹ کیمپ کی طرف چلنا شروع ہوئے، جن میں بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی تھی۔ چونکہ سواریوں کا انتظام نہیں تھا اور دوسرا چھپ کر جانا تھا، اس لیے وہاں پہنچنے والوں کو بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مصائب اور کئی روز کے سفر کے بعد قافلے ٹرانزٹ کیمپ کے پاس پہنچے تو امریکہ اور اسرائیلی حکومت نے پہلے سے رہائش، صحت کی سہولتوں اور خوراک وغیرہ کا انتظام کر رکھا تھا۔ چونکہ ان میں اکثریت انتہائی غریبوں کی تھی، اس لیے بیت الخلا اور دوسری سہولتیں ان کے لیے حیران کن تھی۔ ناظرین محترم، 1949 کے جون کے آغاز میں جب پہلا جہاز پہنچا تو غریب لوگ اسے دیکھ کر ڈر گئے اور سوار ہونے سے انکار کر دیا، جنہیں رضاکاروں نے کافی سمجھا بجھا کر سوار کروایا، اور یوں پہلا جہاز قریباً 100 یہودیوں کو لے کر اڑا اور تل ابیب پہنچا۔ لوگ اتارے اور پھر واپس عدن پہنچا۔ یہ سلسلہ ستمبر 1950 تک جاری رہا اور یہودیوں کو یمن سے اسرائیل پہنچایا جاتا رہا۔ یہ ایک انتہائی خفیہ اور خطرناک آپریشن تھا، لیکن اسے اس مہارت سے پورا کیا گیا کہ اس میں ایک انسانی جان تک ضائع نہیں ہوئی۔ اس کے لیے الاسکا ایئر لائنز کے 28 طیارے مسلسل اڑتے اور اترتے رہے
और 50,000 अफराद को ले जाया गया। जहाजों को एक महीने में करीबन 300 घंटे तक उड़ाया गया। हालांकि अमेरिका में इसकी हद 90 घंटे तक मुकर्रर है। कम से कम वक्त में सबको निकालना अवलीन तरजीह थी। डिगलिस DC-4 और क्रिस्टस C-46 नामी जहाजों की इस्तात इतनी नहीं थी कि इस कदर बड़ा ऑपरेशन कर सके, इसलिए जहाजों के डिजाइन में तब्दीलियां की गई। इनमें इजाफी ईंधन की टैंकियां लगाई गई, जबकि सीटों को तंग करके जोड़ा गया और इजाफी बेंच भी लगाए गए, जिसके बाद ज्यादा से ज्यादा 50 मुसाफिर ले जाने वाला त्यारा 120 से ज्यादा मुसाफिर ले जा सकता था और इजाफी वजन के बावजूद भी ईंधन जायद घंटों तक के लिए काम करता। ऑपरेशन मैजिक कारपेट को ऑपरेशन ऑफ विंग्स ऑफ ईगल भी कहा जाता है। ऑपरेशन मुकम्मल होने के कई माह बाद दुनिया को इसका इल्म हुआ। प्यारे साथियों, यहां एक अहम सवाल यह है कि इसराइल पहुंचने के बाद क्या हुआ। मंजिल पर पहुंचने के बाद भी मसाइल ने पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि इसराइल को आजाद हुए थोड़ा ही अरसा हुआ था और इसे बेतहाशा मसाइल का सामना था, जिनमें सबसे बड़ा मसला माली वसाइल का था। ऐसे में बहुत बड़ी तादाद के मुल्क में पहुंचने से सूरत हाल मजीद गंभीर हो गई। सबसे पहले आने वालों को बड़े शहरों के मुजाफात में कायम किए जाने वाले ट्रांजिट कैंपों में ले जाया गया, जहां वो चंद माह तक क़याम पजीर रहे। इनकी खुराक का इंतजाम हुकूमत की जानिब से किया जा रहा था। सूरत हाल में कुछ बेहतरी आने पर इनको ज़रई इलाकों में मुंतकिल कर दिया गया, जहां कुछ ने खेती बाड़ी शुरू कर दी। मुआशी सूरत हाल बेहतर होती गई और इनमें से कई दूसरे और बड़े शहरों की तरफ मुंतकिल हो गए, जहां दीगर नस्लों के यहूदियों ने इन्हें खुश आमदीद कहा और जिंदगी के हर शोबे में इनको मौके दिए गए। पढ़ाई लिखाई और आगे बढ़ने के भरपूर मौके दिए गए और वोट का हक भी। इसी तरह वो जल्दी घुल मिल गए और शादी ब्याह के रिश्तों में भी बंध गए। ऑपरेशन मैजिक कारपेट की कामयाबी के बाद इस्राएली हुकूमत ने दुनिया के दीगर हिस्सों से भी यहूदियों को इसराइल लाने का मंसूबा बनाया और बाद अज़ां कई ऑपरेशन हुए। इराक से 1,20,000 यहूदियों को एयरलिफ्ट किया गया, यानी जहाजों के जरिए इसराइल ले जाया गया। इस तरह 1984 में सूडान के मुहाजिर कैंप में मौजूद 8,000 इथियोपियन यहूदियों को इसराइल ले जाया गया। 1991 में इसराइली जहाजों ने सिर्फ 36 घंटों के अंदर 15,000 इथियोपियन यहूदियों को इसराइल मुंतकिल किया। इस तरह चंद साल के अरसे में करीबन 10 लाख यहूदी इसराइल पहुंचे। दोस्तों, चंद साल कबल तक ऐसी खबरें आती रहीं जिनमें खुफिया तौर पर यहूदियों को इसराइल मुंतकिल किया जाता रहा। इसराइल का एक इदारा रजाकाराना तौर पर इस हवाले से अब भी काम कर रहा है और इसका मकसद है कि दुनिया भर में बसे यहूदियों को इसराइल लाकर आबाद करना। ये खुफिया मिशंस इंतहाई राजदारी और मुनज़्ज़म तरीके से जारी हैं और इसराइली हुकूमत ज्यादा से ज्यादा यहूदियों को इसराइल में आबाद करते हुए ग्रेटर इसराइल की राहों को हमवार कर रही है, जो कल पूरी दुनिया के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकते हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।